پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بات ضرور کہی تھی اپنے چچا کو کہ میری طرف سے تجھے سلام ہی ہے، یعنی کہ وہ جو سلام ہے وہ سلامتی کی دعا والا بات نہیں ہے، بلکہ علیحدہ ہونے کی چیز ہے، متارکت والا سلام، ترک کر دینا، دور ہو جانا، علیحدہ ہو جانا۔ البتہ اتنی بات ضرور فرمائی تھی جی کہ میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور کل یہ بات بیان کی تھی کہ کفار کے لیے ویسے تو دعا وغیرہ کرنی منع ہے، دعائے مغفرت وغیرہ، لیکن وہ مرے ہوئوں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، ان کو سیدھے راستے پر لگائے اور اس قسم کی چیزیں۔ تو آپ نے آخری بات جو یہ تھی جی کہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، تو آج کے سبق میں جو ہے نا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ نے فرمایا اپنے چچا سے کہ میں تجھ سے علیحدہ ہو رہا ہوں، اور یہ جو تم بت وغیرہ جن کی پوجا کرتے ہو نا ان سے بھی، تو آپ یہ فرما کر جو ہے نا علیحدہ ہو گئے اور وہاں سے ہجرت کر گئے، بابل سے شام کی طرف جو ہے نا آپ نے ہجرت فرمائی۔ یہ 2-4 دفعہ پہلے بات گزر بھی چکی ہے تفصیل کے ساتھ۔ وَأَدْعُو رَبِّی، اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، عَسَىٰ اللہ اکون بِدُعَاءِ رَبِّی شَقِیًّا، اور شاید بلکہ مجھے امید ہے کہ میں اس سے دعا کر کے بدبخت نہیں رہوں گا، یعنی جس طرح تم لوگ بتوں کی پوجا کر کے بدبخت بن گئے ہو، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے میرا یہ رزلٹ نہیں ہوگا، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، تو جس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے علیحدہ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی ایک تو اپنے اس چچا سے اور دوسرے ان بتوں وغیرہ جتنے بھی کافر مشرک تھے ان سب سے، ان سے علیحدہ ہوئے، آپ نے ہجرت فرما دی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کر دیے۔ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یعقوب جو ہے نا یہ پوتے ہیں، یہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے بنتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، ان سے ہجرت کر لی، تو اس وقت ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اس کے ضلع میں گویا کہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یار کہ آدمی، ایک تو صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت فرمائی دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، 2 3 ہجرتیں کیں، ان کے لیے بھی اس میں بشارت ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت ابراہیم نے ہجرت کی تو ہم نے اس پر یہ خصوصی انعام فرمایا۔ تو اس لحاظ سے صحابہ کرام کے لیے بھی جنہوں نے ہجرتیں فرمائیں یہ بشارت ان کے لیے بھی ہے، اور ان کے علاوہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی حق کی خاطر برائی سے دور رہے، اس کے لیے خواہ اس کو اپنی برادری سے علیحدہ ہونا پڑے، اپنے دوست احباب چھوڑنے پڑیں، تو اس میں اس کے لیے گھاٹا نہیں ہے، اس میں اس کے لیے منافع ہی منافع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اس کے لیے فائدہ ہے۔ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے بھی فائدہ اور دینی لحاظ سے بھی، دونوں طریقوں سے جو ہے نا
فائدہ عطا فرمایا۔ تو یہی چیز جو ہے نا آئندہ آنے والے جو بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کرے گا اور برے لوگوں سے کنارہ کشی کرے گا، ان سے علیحدہ ہو جائے گا اللہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور یہ جو ہم نے اسحاق اور یعقوب انہیں عطا کیے نا، یہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیے۔ من رحمتنا، ہم نے اپنی رحمت سے یہ ان کو عطا کیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کو ہم نے جو ہے نا ایک سچائی اور علیہ اعلیٰ مقام، اونچے مقام پر جو ہے نا ہم نے ان کو ایک تو صدق راسی، لسان صدق، اور علیہ اعلیٰ مقام، اونچا مقام اور مرتبہ جو ہے نا ان کو عطا کیا، یعنی ہم نے ان کو نبی بنایا، ان کو نبوت عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے لسان صدق، زبانوں پر کس طرح سچائی ہے، آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے تھوڑا سا آدمی غور کرے کہ جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پہلے جو گزرے ہیں، کہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں ان کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، دیگر نبیوں اور رسولوں کا بھی اکثر انکار کرتے ہیں۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سارے ہی مانتے ہیں، ہاں، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، مطلب کہ آسمانی دین تو یہی اس وقت تین ہی ہے نا، عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مسلمان ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ایک سچا پکا نبی مانتے ہیں۔ تو جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے زبانوں پر ان کے لیے اعلیٰ صدق رکھ دیا، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ پھر کوئی کسی کا مخالف ہے، کوئی کسی کا، لیکن پھر ابراہیم علیہ السلام کے سارے گنگار ہیں، ان کا کوئی بھی مخالف نہیں، کوئی مذہب، کوئی ملت نہیں، سارے کے سارے جو ہے نا ان کو سچا پکا نبی مانتے ہیں۔ تو ایک یہ اس کے علاوہ بھی دیکھیں یار کہ آج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی زبانوں پر ان کے لیے کس قدر کلمہ خیر، کلمہ حق، کلمہ صدق جو ہے نا، کہ ہر ایک آدمی نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو نمازوں میں جو ہے نا یاد کیا جا رہا ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، ہاں۔ تو یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، بلند مقام جو ہے نا، اس لحاظ سے یہ بات۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو کہ بے شک وہ اخلاص والے اور رسول نبی تھے۔ اچھا، یہاں پر جو ایک چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جس طرح ایک معتاد جو ہے نا اندازے کے مطابق کہ سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہے پہلے تو حضور علیہ السلام کا ہے، آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، 1,24,000 پیغمبر کم و بیش، شاید کچھ تھوڑے زیادہ یا کم، لیکن ایک جس طرح ایک حدیث شریف ہے جی کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، نبی ہیں،
اگرچہ یہ روایت شاید اکثر نے کہا ضعیف ہے، لیکن متعدد راویوں نے اس کو روایت کیا ہے، اس لحاظ سے اس کی سند مضبوط بن جاتی ہے۔ تو 1,24,000 میں سے حضور علیہ السلام سب سے زیادہ افضل، آپ کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے دوسرے نمبر پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بنتا ہے، تیسرے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا نمبر ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں تو وہی ترتیب کہ ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ علیہ السلام کا اپنی کتاب میں ذکر کرو کہ بے شک وہ مخلص اور رسول نبی تھے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا ایک اور بات کہ رسول اور نبی، آیا کوئی اس میں فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ ویسے تو اکثر اور بیشتر یہی کہتے ہیں جی کہ جو نبی ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ نبی ہے، ایک تو یہ قول ہے، ایک ہی چیز ہے۔ لیکن بعض جگہ جو ہے نا نبی اور رسول علیحدہ علیحدہ ذکر کیے گئے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ علیحدہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے اکٹھا کہنا یہ بھی تھوڑے پھر مشکل چیز بنتی ہے۔ تو جو آخری فیصلہ کیا گیا وہ یہ ہے جی کہ ہر رسول جو ہوتا ہے نا وہ نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، یعنی رسول خاص ہیں اور نبی عام۔ کہتے ہیں جی کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں پہلی جو شریعت ہوتی ہے اسی کا پرچار کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ خود صاحب شریعت نہیں ہوتے، ان پر رب تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل نہیں ہوتی، وہ کسی نئی شریعت کا جو ہے نا احکام نہیں لاتے، بلکہ اپنے سے پہلے جو نبی اور رسول کی شریعت جاری ہوتی ہے اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن جو رسول ہیں یہ صاحب شریعت ہوتے ہیں، یہ نئی شریعت لاتے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے ان پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوتے ہیں، اور یہ نئی شریعت صاحب شریعت ہوتے ہیں، اتنا فرق ہے۔ وہی جو پہلے میں نے ابھی حدیث شریف ایک بیان کی نا کہ حضور علیہ السلام فرمایا، آپ سے پوچھا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کتنے ہیں، نبی کتنے ہیں؟ نبی کے لیے آپ نے فرمایا 1,24,000، رسولوں کے لیے آپ نے فرمایا وہ مختلف روایتیں، ایک میں ہے 313، 314، 315 کچھ اس قسم کی، تو 313 کی بھی روایت ہے۔ تو یعنی کہ 313 یا 15 تک رسول ہیں اور 1,24,000 نبی ہیں۔ تو ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ہے، اتنا فرق یہ ضرور ہے اس میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نبی رسول تھے، ہاں وہ نبی رسول تھے۔ تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر جو ہے نا کل مزید گفتگو کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔